کی وبا کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس ہوا دارالعلوم کراچی میں، اور علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ مدارس میں فوری طور پر چھٹیاں کر دی جائیں تاکہ قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی ہو، اور ہمارے طلباء مختلف علاقوں میں جا کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر قوم کو رجوع اللہ کی ترغیب بھی دیں اور ویلفیئر کا کام بھی کریں، اور جو موجودہ خوف کی کیفیت ہے اس کیفیت سے بھی نجات دلائیں۔ اگرچہ ہمارا سالانہ امتحان وفاق المدارس کا جو پورے ملک میں ایک وقت میں امتحان ہوتا ہے اور تقریباً 2000 امتحانی مراکز میں امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان بالکل تیار تھا، سوالیہ پرچہ جات پیک ہو چکے تھے، مراکز متعین ہو چکے تھے، ساری تیاری مکمل ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ان امتحانات کو مؤخر کیا تاکہ پوری قوم کے ساتھ ایک یکجہتی ہو۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جو علماء کرام کا صدر پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور 20 نکات طے ہوئے، ان SOPs پر پورے ملک کی مساجد میں علماء کرام کی ترغیب پر اور ان کی فکر اور کوشش پر بھرپور انداز میں عمل درآمد کیا گیا۔ بلکہ اگر یہ میں کہوں تو غلط اور بے جا نہیں ہوگا کہ اگر ان SOPs پر عمل کیا گیا تو صرف اور صرف مساجد میں کیا گیا، باہر ان SOPs کی دھجیاں اڑائی گئیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مال پلازوں میں، نادرہ کے دفاتر میں، بینکوں میں، سبزی منڈیوں میں ان SOPs کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اگر ان پر عمل درآمد ہوا تو صرف اور صرف مساجد کے اندر ہوا، وہاں قالین اٹھائے گئے، مساجد کو جراثیم کش ادویات کے ساتھ دھویا گیا، سینیٹائزر رکھے گئے، عوام کو ترغیب دی گئی، سماجی فاصلے رکھے گئے۔ یہ تمام SOPs پر عمل درآمد صرف اور صرف مساجد کے اندر ہوا اور کہیں ممکن نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اور تمام ذرائع ابلاغ ایک طرف اور منبر و محراب کی طاقت ایک طرف، اور الحمدللہ علماء کرام نے اس منبر و محراب کی طاقت کو، اپنی اس طلاقت لسانی کو انہوں نے قوم کے مفاد میں تحفظ کے لیے، اس وبا سے نجات اور اس کے خاتمے کے لیے استعمال کیا، دعائیں بتائیں، اعمال بتائے، ترغیب دی، اعمال کی طرف راغب کیا، اور علماء کی کوششوں سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اس وقت ہمارے سامنے دینی مدارس کا مسئلہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس تقریباً 3 مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے تعلیمی سال کا آغاز عید الفطر کے بعد اس شوال کے مہینے میں ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت ملک بھر کے دینی مدارس میں 30 لاکھ سے زائد طلباء اور طالبات علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کا مستقبل، ان کا تعلیمی مستقبل مخدوش ہے، خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ دینی مدارس کے در و دیوار قرآن و حدیث کی آوازوں کو ترس گئے ہیں، اور ان میں ایک فضا، ویرانی کی فضا ہے، اور وہ فضا سنی ہے، اور طلباء منتشر ہیں، ان کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں جو لاہور ڈویژن کا ایک نمائندہ اجلاس تھا، اور اسی طرح کے اجلاس پورے ملک میں منعقد ہو رہے ہیں، اور پورے ملک کے علماء کرام، طلباء، ان کے والدین اور خاندان، اگر 30 لاکھ طلباء ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ 30 لاکھ خاندان وابستہ ہیں، اور اگر ایک خاندان کے 50 افراد بھی لگائے جائیں تو کروڑوں افراد براہ راست ان دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ کروڑوں خاندان اس وقت مضطرب ہیں، ملک کا دینی طبقہ پریشان ہے، علماء پریشان ہیں، طلباء پریشان ہیں، طلباء کے والدین ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ اس لیے علماء کرام یہ بھرپور مطالبہ کر رہے ہیں، اور طلباء کے والدین، طلباء اور دین سے محبت رکھنے والے تمام مسلمان، خواہ وہ کسی شعبے سے متعلق ہوں، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر دینی مدارس کو کھولا جائے، انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ
ایس او پیز کے ساتھ جو علماء نے خود تیار کی ہیں، مساجد کے لیے بھی تیار تھیں. اس وقت علماء کرام نے مدارس کھولنے کے لیے ایس او پیز خود تیار کی ہیں، اور جیسا میں عرض کر چکا ہوں ان ایس او پیز پر پہلے بھی مساجد میں عمل ہوا ہے اور بعد میں بھی انشاءاللہ مدارس میں عمل ہوگا، اگر کہیں ہو یا نہ ہو لیکن وہاں عمل ہوگا. اس لیے ان مدارس کو طلباء کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان در و دیوار کو قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیم کے انوارات سے منور کرنے کے لیے فوری طور پر مدارس کو کھولا جائے. ہم مزید اب مدارس کو بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم اپنی قیادت سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے یہ بات منوائیں کہ ہمارے دینی مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کیا جائے، اس لیے کہ سکولوں کا تعلیمی سال ستمبر سے شروع ہوتا ہے، جون، جولائی، اگست اکثر ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارا تعلیمی سال شوال کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے سالانہ امتحان ابھی باقی ہیں. لاکھوں طلباء ملک بھر کے چاروں صوبوں بشمول شمالی علاقات اور آزاد کشمیر کے ایک وقت میں امتحان دیتے ہیں، ان کا سالانہ امتحان باقی ہے. تیسری بات یہ کہ سکولوں میں پڑھنے والے ہمارے اکثر بچے وہ غیر رہائشی ہوتے ہیں، گھروں سے آتے ہیں گھر واپس جاتے ہیں. ہمارے مدارس میں 80% بچے رہائشی ہوتے ہیں، اور جب رہائشی ہوتے ہیں اور وہ مدرسے میں رہائش اختیار کریں گے ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ، تو گویا وہ مدرسے میں قرنطینہ میں آ گئے. طبی لحاظ سے بھی ان کے لیے مفید ہے. پھر یہ کہ 30 لاکھ طلباء کی کفالت کر رہے ہیں یہ دینی مدارس، اور اس وقت اس کرونا کی وجہ سے جہاں معاشی بحران کا شکار ہے اور غریب اور دہاڑی دار طبقہ مشکل سے اپنے گھر کے خرچے کو پورا کر رہا ہے، جب 30 لاکھ طلباء ان مدارس میں آ جائیں گے اور مدارس ان کی کفالت کریں گے تو گویا 30 لاکھ افراد کا بوجھ حکومت پر کم ہو جائے گا اور والدین پر بھی کم ہو جائے گا، ان کو ایک ریلیف ملے گا. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے. لہٰذا دینی مدارس کو فوری طور پر کھولا جائے، ان کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، ہم سالانہ امتحان منعقد کر سکیں، ہمارے طلباء کا تعلیمی سفر شروع ہو. پھر یہ بھی ہے کہ یہ دین کی تعلیم ہے. معصوم بچے اس وقت بھی دینی مدارس میں، ہمارے وفاق المدارس کے تحت چلنے والے مدارس میں اس وقت بھی 10 لاکھ طلباء اور طالبات علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں. اور یہ معصوم بچے، لاکھوں بچے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے. قرآن خود کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن کے اندر شفا ہے، اور سورہ فاتحہ میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے. اور وضو جس کو آج کہا جاتا ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھویا جائے، میں کہتا ہوں وضو کرنے والا تو 20 سیکنڈ کیا ہے، 160 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتا ہے. ہاتھ دھوتا ہے تو پانی پڑتا ہے، منہ دھوتا ہے تو ہاتھوں پر پانی پڑتا ہے، بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں پر پانی پڑتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو ہاتھوں پر پانی پڑتا ہے. اور اس عرصے میں ہم نے حکومت کے ذمہ دار حضرات سے پوچھا کہ آپ نے مساجد کھولی، کسی ایک مسجد سے بھی کسی کورونا کی اطلاع آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کسی مسجد سے کورونا کی کوئی اطلاع نہیں آئی، کسی مسجد کا نمازی اس سے متاثر ہوا ہو. تو جہاں ہم اور اسباب استعمال کرتے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، ماسک استعمال کرتے ہیں، دیگر احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، ضرور کریں، ان پر کوئی رائے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. دین اسلام اس پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں لگاتا، لیکن وہ ہماری احتیاطی تدابیر ہیں. لیکن یہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ رب کی طرف سے بتایا ہوا علاج ہے کہ اس کے اختیار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ جب لاکھوں بچے روزانہ قرآن مجید پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے جو رحمتیں نازل ہوں گی، ان رحمتوں سے انشاءاللہ وطن عزیز کو اللہ کرونا سے بھی اور دیگر وباؤں اور آفات سے بھی نجات عطا فرمائیں گے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے بچاؤ اور نجات کا. ہم لاکھ کوشش کریں، وبائیں بھیجتے بھی اللہ ہے اور دور بھی اللہ ہی کرتے. اور اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے، اور خاص طور پر یہ معصوم بچے جو سفر کر کے آتے ہیں. دینی تعلیم کے سفروں کی وجہ سے بھی علماء نے لکھا ہے وبائیں دور ہوتی ہیں، آفات دور ہوتی ہیں.
بخاری شریف کے پڑھنے سے وبائیں دور ہوتی ہیں، قرآن کے پڑھنے سے وبائیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ملک میں ہزاروں مدارس موجود ہیں، لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں، حکومت کا کوئی ان پر خرچ نہیں ہوتا، اپنے طور پر یہ انتظام کر کے اتنے بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور پورے وطن اور پورے ملک کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، سبب بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں اپنی قیادت سے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی قیادت اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ بھرپور انداز میں حکومت سے یہ بات منوائیں کہ مدارس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان طلباء کو ہم نے سنبھالنا ہے، ان کے مستقبل کو ہم نے سنبھالنا ہے، ان مدارس کے در و دیوار کو ہم نے قرآن و حدیث کے انوارات سے منور کرنا ہے، لہذا ہر قیمت پر ان مدارس کو کھولا جائے اور ان مدارس میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ تعلیم کا آغاز کیا جائے تاکہ وطن عزیز پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو اور ہم اس وبا سے نجات پائیں۔ اس سلسلے میں پورے ملک کے اندر آواز اٹھ رہی ہے اور ہم اس وقت تک اپنی یہ پرامن آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک مدارس کے دروازے کھل نہیں جاتے اور جب تک مدارس میں تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں ہو جاتا۔ میں آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور ہماری اس آواز کو آپ پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہ آواز دین کی آواز ہے، دین کی سربلندی کی آواز ہے، بلکہ میں کہوں کہ یہ وطن عزیز کے تحفظ کی آواز ہے اور اس وباؤں سے نجات کے اسباب کی آواز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ جو آپ نے دوسرا پیج جو آپ کا تسلیس کا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ اپنے موقف اور مطالبات کو مؤثر بنانے کی دیگر طبقات میں خصوص پرائیویٹ سکولز کی نمائندہ تنظیمیں رابطے بڑھائے۔ جی، اس کا کیا؟ اس وقت جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ بھی اضطراب کے شکار ہیں، اور خاص طور پر پرائیویٹ سکول میں جو درمیانہ طبقہ ہے، ایک تو اونچے درجے کے سکول ہیں، جو درمیانہ طبقہ اور نچلا طبقہ ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں ان کا مطالبہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ کی قیادت، جو سکولوں کی قیادت ہے، وہ ہماری قیادت سے رابطہ کرے اور ان کو اپنے مطالبات سے آگاہ کرے، اور پھر اس پر ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ یعنی آپ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ؟ جی 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 یہ پریشر نہیں، تمام طبقوں کی نمائندگی کرنا، تمام طبقوں کی نمائندگی کی ضرورت ہے۔ جی ضرور، جی جی بالکل، دباؤ کیا ہے؟ ہاں دباؤ کہہ لیں، پریشر کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ جی نمائندگی کرنا چاہے، ہاں جی، ترجمانی کرنا چاہے۔ اچھا، یہ تبلیغی مراکز اور تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی حکومت کا تعاون تو اس سے کیا ضرورت ہے؟ تبلیغی جماعت کو آپ کی کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت، وہ کسی مشکل میں ہے؟ اس وقت مختلف جگہ پر جو جماعتیں چل رہی تھیں ان جماعتوں کے لیے مختلف مشکلات ہیں، کہیں ان کو روکا جا رہا ہے، کہیں جماعتوں کو مراکز میں آنے سے روکا جا رہا ہے، ان کو باہر نکلنے سے روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر کسی گھر کے اندر 15-20 افراد رہ رہے ہیں تو وہ بھی تو رہ رہے ہیں۔ مسجد کے اندر اگر 15-20 افراد کی جماعت جاتی ہے اور وہ وہاں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بازاروں کے اندر رش لگا ہوا ہے، مکھیوں کی طرح لوگ جمع ہیں۔ ابھی ہم گزر کر آئے، سبزی منڈی سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، بینکوں کے آگے لائنیں لگی ہوئی ہیں، نادرا کے دفاتر کے آگے لائنیں لگی ہوئی ہیں، مال پلازوں کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ کسی جگہ پر کہیں ان پر مجبور نہیں کیا جاتا منتشر ہونے پر، لیکن دینی جماعتوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جاتا۔ 15-20 افراد ہوتے ہیں ایک مسجد میں، اگر وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر وہ اعمال کرتے ہیں تو ان پر یہ پابندی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ تاثر تیزی سے ابھر رہا ہے کہ اس کی آڑ میں دینی طبقات کو، مدارس اور مساجد کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں اس تاثر کو زائل کیا جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور آپ اس میں یہ بھی اضافہ فرما دیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قبر کی جو توہین کی گئی، اس سے پوری امت کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا فوری طور پر سد باب کیا جائے۔